آزادی کی تحریک کی بات جو کہی گئی اس کے بارے میں یا اس میں کچھ اضافہ کرتے ہوئے مجھے ایک بات کہنا بہت ضروری معلوم ہوتا ہے. اس ملک میں کچھ لوگ تھے جو بھارت کے برہمن واد سے لڑ رہے تھے، جن کا تذکرہ آپ نے صبح سنا. وہ چاہے سوامی نائکر ہوں جنہوں نے استعفیٰ دیا تھا، ریزائن کیا تھا، وہ چاہے جیوتیبا پھلے ہوں، وہ چاہے آپ کے کولہاپور کے شاہو جی مہاراج ہوں، اور چاہے وہ بابا صاحب ڈاکٹر امبیڈکر ہوں. ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر انڈین مسلمانوں کی لیڈرشپ کیوں اس مشن میں اس وقت ساتھ نہیں ہوئی؟ یہ بہت $1,000,000 کوشچن ہے. اس کا جواب دینا ہماری ذمہ داری ہے. اس کا جواب دینا وامن میشرام کی ذمہ داری نہیں ہے. اس کا جواب دینا ہماری ذمہ داری ہے. اور میں نے اس سے پہلے ایک بہت بڑے اجلاس میں یہ جواب دیا تھا کہ بھارت کے مسلمان انٹرنیشنل برہمن واد سے لڑنے میں مصروف تھے. آپ لڑ رہے تھے ایک دیش کے برہمن واد سے، اس لیے کہ آپ پیڑت تھے اس دیش کے برہمن واد سے. اور مسلمان لڑ رہے تھے زیونزم سے، مسلمان لڑ رہے تھے انگریزوں سے، مسلمان لڑ رہے تھے برٹش گورنمنٹ سے، مسلمان قائم کر رہے تھے تحریک خلافت. اور یہ وہی لوگ تھے جو پوری دنیا میں برہمن واد پھیلائے ہوئے تھے. تو بہت بڑے انٹرنیشنل اسٹیج پر پوری دنیا کے مسلمان اور بھارت کے مسلمان ان کی قیادت کر رہے تھے. تحریک خلافت عالمی برہمن واد کے خلاف چلنے والی سب سے طاقتور تحریک کا نام تھا. اور یہ تحریک خلافت بھارت میں چلی، بھارت میں قائم ہوئی تھی. اور اب تو آپ ہی بتا رہے ہیں پورے دیش کو کہ ڈی این اے کے ذریعے سائنٹیفک ریسرچ سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ یہودیوں کا برہمنوں کا ڈی این اے ایک ہے. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ یہ بات جو ڈی این اے والے ریسرچ کے علم میں آنے سے پہلے میں 15-20 سال پہلے یہ بات لکھ چکا ہوں، 15-20 سال پہلے سے یہ بات کہتا رہا ہوں کہ مسلمانوں کو کسی کمپلیکس میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ دراصل ایک ڈسٹریبیوشن آف ورک تھا. آپ یہاں پر اس دیش کے برہمن واد سے مقابلہ کر رہے تھے اور بھارت کے عظیم مسلمان رہنما وہ پورے عالم اسلام نہیں، عالم انسانیت کے برہمن واد کا مقابلہ کر رہے تھے. کالا پانی کی جیل کن لوگوں سے بھری ہوئی تھی؟ بالا کوٹ کے میدان سے لے کر شاملی کے میدان تک 100 سال کی جو تحریک علماء نے اپنے خون سے لکھی ہے وہ کیا تھی؟ وہ عالمی برہمن واد کے خلاف ان کی زبردست جدوجہد کا نتیجہ تھی. ہمیں سمجھنا چاہیے. جہاں بھی ایک زبردست چال چلی گئی اور ہمیں ماننا چاہیے کہ ہم مسلمان اس چال کو سمجھ نہ سکے. تحریک خلافت شروع کی علماء نے، تحریک خلافت شروع کی مولانا عبدالباری فرنگی محلی نے، تحریک خلافت شروع کی شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی نے، تحریک خلافت شروع کی مولانا محمد علی اور شوکت علی نے، محمد علی جوہر نے. اور اس ملک میں تحریک خلافت نے ایک عجیب آگ لگا دی تھی. افسوس کیا ہے، ہم ڈاکٹر امبیڈکر اور جیوتیبا پھلے اور سوامی نائکر کی تحریکوں اور عظیم خدمتوں سے ہم مسلمان واقف نہیں ہیں، اور تحریک خلافت کے عظیم قائدین کی قربانیوں سے یہ لوگ واقف نہیں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ تحریک خلافت کے بارے میں جو کچھ بھی لکھا گیا وہ صرف اردو میں لکھا گیا، وہ لکھا ہی نہیں گیا انگلش میں اور ہندی میں تاکہ یہ لوگ پڑھ سکیں. اور آج کے اس اجلاس میں خدا کرے میں یہ تجویز پیش کرتا ہوں، یہ جو آج ہسٹری کا ایک بیک گراؤنڈ، ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہم کو آپ کو سننے کو ملا، 1848 سے شروع ہو کر اور پھر 1885 پھر 1914 میں کسی کا آنا اور مسٹر سے مہاتما بن جانا. چمتکار ہوتے ہیں نا بھارت میں کہ رات میں کچھ اور صبح کچھ. تو رات میں تو سوٹ اور ٹائی اور صبح کو
2-2.5 فٹ کی ایک دھوتی. تو یہ بھی ایک عجیب و غریب ناٹک ہے, عجیب و غریب تماشا ہوا ہے ہمارے ملک میں. تو یہ جو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے, جس طرح ہم اس سے واقف نہیں ہیں, اسی طرح تحریک خلافت کے سلسلے میں جو تماشا ہوا اس سے ہم بھی واقف نہیں ہیں اور ہمارے یہ دوست بھی واقف نہیں ہیں. خدا کرے کہ کچھ ایسی ہماری اور ان کی مشترکہ کوشش ہو کہ بھارت کی صحیح تاریخ لکھی جائے. میں یہ پروجیکٹ اٹھانے کو کہتا ہوں کہ بھارت کی ایک صحیح ہسٹری لکھنا ہماری اور ان کی کامن ذمہ داری ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ سب سے پہلے ہمارے دینی مدرسے اس صحیح ہسٹری کو پڑھانے کے لیے اپنے کورس میں اس کو شامل کریں گے. ہم کیوں نہیں پڑھا رہے ہیں اس ہسٹری کو؟ اس لیے کہ یہ ہسٹری جھوٹی ہے اور ہم جھوٹ کو نہیں پڑھانا چاہتے اپنے بچوں کو. ہم اس لیے ہسٹری کو اپنے کورس سے خارج نہیں کیے ہوئے ہیں کہ ہم ہسٹری کی اہمیت سے واقف نہیں ہیں. ہم جانتے ہیں کہ ہسٹری بہت اہم سبجیکٹ ہے. قرآن کے بہت اہم ٹاپکس اور سبجیکٹس میں ایک اہم سبجیکٹ انسانی تاریخ کی ہسٹری کا خلاصہ ہے. ہسٹری بہت اہم چیز ہے, لیکن ہم اپنے مدرسوں میں یہ ہسٹری اس لیے نہیں پڑھاتے کہ اتنا ہم جانتے ہیں کہ یہ ہسٹری جھوٹی ہے. یہ بالکل جھوٹ ہے کہ بابر نے کوئی مندر توڑ کر مسجد بنائی تھی. یہ بالکل جھوٹ ہے کہ اورنگزیب نے اتنے مندر توڑے تھے. یہ بالکل جھوٹ ہے, یہ 100% جھوٹ ہے. ہم اس جھوٹی ہسٹری کو اپنے نہیں پڑھانا چاہتے, لیکن صرف اس سے کام نہیں چلے گا کہ جھوٹی ہسٹری نہ پڑھائی جائے. ضروری یہ ہے کہ سچی ہسٹری پڑھائی جائے, اور سچی ہسٹری مکمل تب ہوگی جب ہم اور یہ مل کر لکھیں گے. کیونکہ ہسٹری کا کچھ چیپٹر وہ ہیں جن کو ہم نہیں جانتے, اور ہسٹری کے کچھ چیپٹر وہ ہیں جن کو یہ نہیں جانتے. اب انہیں کیا معلوم کہ تحریک خلافت کے سلسلے میں کیا ہوا؟ میں بتانا چاہتا ہوں, اور اس سلسلے میں ان کو انشاءاللہ میں میٹیریل دوں گا. تحریک خلافت کے سلسلے میں کیا ہوا؟ تحریک خلافت نے اس ملک میں آگ لگا دی اور عجیب ایک طوفان مچ گیا. گلی گلی شور تھا. بولی اماں محمد علی کی جان بیٹا خلافت پہ دے دو. مولانا محمد علی جوہر کی ماں نے اپنے بیٹے کو وصیت کی تھی, بولی اماں محمد علی کی جان بیٹا خلافت پہ دے دو. بھارت کی ہر گلی میں یہ نعرہ لگ رہا تھا, اور یہ نعرہ لگانے والے لاکھوں کی تعداد میں مسلمان تھے, اور لاکھوں کی تعداد میں ڈنکے کی چوٹ پر آج میں کہتا ہوں ایس سی اور ایس ٹی اور بیکورڈ سماج کے لاکھوں اور کروڑوں لوگ تھے جو یہی نعرے لگا رہے تھے, اور مسجدوں میں آ کر وہ نعرے لگاتے تھے. میں آپ کو اس کا پروف دوں گا. مولانا آزاد کے مضمونوں میں اس کی تصویریں موجود ہیں. جامع مسجد میں نہ جانے کتنے ہزاروں ایس سی ایس ٹی کے لوگوں نے کھڑے ہو کر دلی کی جامع مسجد میں یہ نعرہ لگایا تھا کہ بولی اماں محمد علی کی جان بیٹا خلافت پہ دے دو. جب یہ منظر سامنے آیا, اس شوشت سماج کا آپس کے یہ اتحاد سامنے آیا, تو چونک گیا وہ چونکنے والا. اس نے کہا کہ اگر یہ لوگ آپس میں اس طرح شیر و شکر ہو گئے تو ہمارا ہزاروں سال کا جو ویستہ ہے وہ ٹوٹ جائے گی. اور پھر اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ یہ چمن معمور ہوگا نغمے توحید سے. ان کو لگ گیا کہ آئندہ ہونے کیا والا ہے. چنانچہ آپ عجیب و غریب ذہانت کی داد دیجئے, گاندھی جی کی ذہانت کی داد دیجئے. خدا اس عقل کا کوئی حصہ تقسیم کر دے. بڑی خطرناک دماغ تھا, بہت خطرناک دماغ تھا. اللہ جانے ابلیس کی ضرورت بھی رہ گئی تھی کہ نہیں رہ گئی تھی. جانتے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے تحریک خلافت کی مخالفت نہیں کرنی شروع کی, انہوں نے تحریک خلافت کا سمرتھن کیا, سپورٹ کیا. بمبئی کے پورٹ پر جا کر شیخ الہند کا استقبال کیا اور تحریک خلافت کے نعرے لگائے اور کہا ہم سب تحریک خلافت کے ساتھ ہیں اور خلافت ترکی میں قائم ہونی چاہیے, اور ہم سب اپنی تمام آندولن واپس لیتے ہیں, اور ہم سب تحریک خلافت میں حصہ لیتے ہیں. مسلمان محبت کے مارے رونے لگا, باپو کی جے ہو, مہاتما گاندھی زندہ باد, اوہو یہ تو بہت پیارا آدمی ہے, یہ تو بہت مخلص ہے. گاندھی اور خلافت, لوگ حیران رہ گئے. اور آپ کو حیرت ہوگی, قرآن کی آیتیں پڑھتے تھے گاندھی جی,
سوامی شدانند نے جامع مسجد کے ممبر پر کھڑے ہو کر خلافت کی تقریریں کی، سورہ نور کی آیتیں پڑھتے تھے وہ لوگ، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ مسلمان کو قرآن کی آیتیں یاد نہیں تھیں، اور گاندھی اور ان کے چیلوں کو پورا قرآن بھی اگر یاد کرنا پڑتا تو اس کے لیے وہ تیار تھے۔ اب مسلمان بیچارہ بھولا بھالا، مسلمان، یہ بتا دوں کہ مسلمان پتہ نہیں کیوں اس کے دل میں اتنے بھولاپن کیوں ہے۔ آپس میں یہ بھولے نہیں ہیں، آپس میں تو ہر ایک دوسرے سے بہت چوکنا رہتا ہے۔ ہر مدرسے کا استاد محتمم سے چوکنا رہتا ہے، اور محتمم صدر سے چوکنا رہتا ہے، اور امام متولی سے چوکنا رہتا ہے، اور یہاں تک کہ ساس اپنی بہو سے چوکنا رہتی۔ آپس میں سب بہت چالاک ہیں، لیکن خدا جانے یہ کیا پھٹکار ہے، یہ ہنسنے کی بات نہیں، یہ رونے کی بات ہے۔ جب ہماری اجتماعی تحریک کا مسئلہ آتا ہے، جب ہماری امت کے اجتماعی مشن کا مسئلہ آتا ہے، تو ہم انتہائی بھولے اور بیوقوف بن جاتے ہیں۔ صاف لفظوں میں آپ سے کہہ رہا ہوں، ہم بار بار دھوکے میں آتے ہیں۔ کوئی لیڈر، آج کل کی سیاسی پارٹیوں کا کوئی لیڈر آ کر تقریر کرتا ہے الیکشن میں، مسلمانوں چنتا مت کرو، ہم تمہاری سرکشا کے لیے کافی ہیں، اور فوراً نعرہ لگانا شروع ہوتا ہے، اور فلاں یادو زندہ باد، اور فلاں زندہ باد، اور فلاں زندہ باد۔ حالانکہ وہ جب یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ چنتا مت کرو، ہم تمہاری سرکشا کے لیے موجود ہیں، وہ کہہ یہ رہا ہوتا ہے تم چوڑیاں پہن لو، کچھ مت کرنا، ہمیں کرنے دو جو کرنا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے۔ لیکن آپ اس کی بات کا ترجمہ نہیں سمجھتے، آپ سیاسی لیڈروں کی بات کو سمجھنے کی صلاحیت ہی کھو بیٹھے ہیں آپ۔ چنانچہ خلافت تحریک کے جب قیادت شروع ہوئی تو مسلمانوں نے کیا کیا؟ مسلمانوں نے سوچا کہ بھئی اب تو سچی بات، یہ مہاتما، یہ آندولن، خلافت آندولن جو ہے، اس کی لیڈرشپ آپ ہی سنبھالیے، آپ آگے آئیں گے تو بھارت پورا ساتھ میں آ جائے گا، ہم لوگ پیچھے پیچھے آپ کے چلیں گے، آپ آگے آ جائیے۔ گاندھی جی کی چال کامیاب ہو، تحریک کی قیادت ان کے ہاتھ میں دے دی۔ اور پھر کیا ہوا؟ بڑی المناک داستان ہے۔ تحریک اہنسا کی بنیاد پر چلائی جا رہی تھی، عدم تشدد اور نان وائلنس کی بنیاد پر چلائی جا رہی تھی، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ کہیں پر بھی تحریک خلافت کے رضاکار، والنٹیئرز، کارکن توڑ پھوڑ نہیں کریں گے، کوئی کارروائی نہیں کریں گے، کوئی پتھراؤ نہیں کریں گے، نہایت امن و شانتی کے ساتھ اپنے ستیہ گرہ کریں گے، جلوس نکالیں گے، لیکن کوئی توڑ پھوڑ نہیں کریں گے۔ لیکن کلکتے کے ایک پولیس اسٹیشن پر ایک حملہ بول دیا گیا اور پولیس اسٹیشن کو جلا دیا گیا۔ اب کون جانے کہ وہ خلافت کے والنٹیئرز تھے یا کسی کے بھیجے ہوئے اس طرح کے لوگ تھے جن کی نقلی داڑھی کا آج ہم نے صبح بیان سنا۔ بہت ہوتا ہے یہ، کالی بھیڑیں چھوڑی جاتی ہیں، ہاں بیچ میں کالی بھیڑیں چھوڑی جاتی ہیں۔ چنانچہ پولیس اسٹیشن کو آگ لگائی گئی، اور آگ لگاتے کی خبر سنتے ہی مہاتما گاندھی نے، مجھے ان کو مہاتما کہنے پر اللہ سے معافی مانگنا پڑے، مہاتما گاندھی نے اچانک ایبرپٹلی خلافت کمیٹی کی میٹنگ بلائے بغیر، خلافت ہاؤس کا سینٹر مرکز میں تھا، بامبے میں تھا، نہ انہوں نے مولانا شوکت علی کو بلایا، محمد علی جوہر کو بھی نہیں بلایا، حکیم اجمل خان کو بھی نہیں بلایا، مولانا آزاد کو بھی نہیں بلایا، کسی کو نہیں بلایا۔ اچانک گاندھی یہ اعلان کر دیا، تحریک خلافت میں واپس لیتا ہوں، آج سے تحریک خلافت بند۔ یہ ہے طریقہ، اندر گھس کر پوری تحریک کو سبوتاژ کر دیا۔ علماء، اے علماء، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، آپ ہندی اور انگریزی نہیں پڑھے ہوئے ہیں کوئی بات نہیں، لیکن کیا آپ جمعیت علماء ہند کے اجلاسوں کی روداد نہیں پڑھ سکتے؟ کیا آپ مولانا ابوالمحاسن محمد سجاد صاحب بانی امارت شریعہ کے خطبہ صدارت نہیں پڑھ سکتے؟ کیا آپ رئیس المحدثین امیر المومنین فی الحدیث علامہ انور شاہ کشمیری کے خطبہ صدارت نہیں پڑھ سکتے؟ کیا آپ حضرت مولانا شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی کے خطبہ صدارت نہیں پڑھ سکتے؟ کیا آپ شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی کے خطبہ صدارت نہیں پڑھ سکتے؟ کیا آپ اس زمانے کے اخبار ہمدرد، زمزم، خلافت اور زمیندار، ان کی فائلوں کو نہیں پڑھ سکتے؟ اس میں یہ سارا ریکارڈ موجود ہے۔
انہوں نے ایبرپٹلی ایک دم سے تحریک خلافت کو ختم کر دیا. سناٹا چھا گیا ملک میں. اور جب مسلمان لیڈروں نے گاندھی جی سے بات کرنی چاہی تو گاندھی جی کی ایک ترکیب اور تھی. وہ کرتے یہ تھے کہ جب کوئی مسلم لیڈر یا کوئی بات کرنے آتا تھا اور وہ چاہتے تھے کہ بات نہ کروں تو گاندھی جی مون برت رکھ لیتے تھے. اور ان کے سیکریٹری, چاہے وہ ونوبا بھاوے ہوں چاہے اور کوئی صاحب ہوں, ان کے سیکریٹری آنے والے مہمانوں سے کہتے تھے کہ مہاتما جی کا مون برت ہے, آپ کی بات سن تو لیں گے مگر وہ بول نہیں سکتے. اللہ جانے اسپیشل جہنم تیار کرنی پڑے گی اللہ میاں. عام جہنم سے کام نہیں چلے گا. مون برت ہمیشہ ایسے موقع پر رکھا ہے. اور یہ میرے بچپن کا واقعہ ہے, میرے بچپن کا ایک واقعہ ہے, یہ نہیں کہ میرے پیدائش سے پہلے کا واقعہ ہو. جب جمشید پور راول کیلا کے فسادات ہوئے آزادی کے بعد پہلی مرتبہ بہت بڑے پیمانے پر 1960s میں, پہلے 56 میں ایک دور چلا اور اس کے بعد 60s میں ایک دور چلا, اور اس وقت بے چین ہو گئے میرے والد ماجد اور حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی, اور یہ دو لوگ بے چین ہو کر اور یہ نکلے کہ بھئی کیا کریں, یہ کیا ہو رہا ہے, مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے اور کانگریس کی حکومت میں کاٹا جا رہا ہے, اور کانگریس کے تمام لیڈر بڑے بڑے مہاتما اور گرو سب چپ سادے بیٹھے ہیں, ہمیں جانا چاہیے, ان سے بات کرنی چاہیے. تو یہ لوگ سب سے پہلے جے پرکاش نارائن جی کے پاس گئے. یہ پورا واقعہ والد صاحب نے لکھا ہے, چھپا ہوا موجود ہے. جے پرکاش نارائن کے پاس گئے اور جے پرکاش نارائن سے ان دونوں بزرگوں نے کہا کہ آپ تو گاندھی جی کے قریبی ساتھیوں میں ہیں اور یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک میں, آپ لوگ چپ سادے بیٹھے ہیں. تو جے پرکاش نارائن نے یہ کہا کہ میرے سطح کے مسئلہ حل نہیں ہوگا, آپ لوگ گرو جی سے ملیں, یعنی ونوبا بھاوے جی سے ملیں جو سینئر موسٹ گاندھین ہیں, آپ لوگ ان کے پاس جائیں. چنانچہ ونوبا بھاوے جی سے ٹائم لیا گیا, وہ ناگپور میں رہتے تھے, ان سے جا کر یہ دونوں حضرات ملے. اپائنٹمنٹ پہلے سے طے تھا, دن تاریخ سمے طے تھا, اور یہ لوگ اسی دن تاریخ اور سمے پر پہنچے. لیکن وہاں پہنچے تو پتہ چلا ونوبا بھاوے جی آپ کی بات سن تو لیں گے مگر بول نہیں سکیں گے, اس لیے کہ مون برت رکھا ہوا ہے. یہ تماشے ہوئے ہیں. چنانچہ خلافت تحریک ختم ہوئی, اور خلافت تحریک کے ساتھ ساتھ اس ملک کو حقیقی اور مکمل آزادی دلانے کی جو تحریک مسلمانوں کی لیڈرشپ میں چل رہی تھی وہ بھی ختم ہو گئی. اور اگلے کئی سال تک گاندھی جی نے بالکل چپ سادھ لیا. کئی سال کے بعد اچانک جب جمعیت علماء ہند نے یہ دیکھ کر کہ سناٹا ہو گیا اور انہوں نے پہل کی اور کوئٹ انڈیا موومنٹ چلانے کا فیصلہ کیا, ترک موالات کا فتویٰ دیا, مسلمان علماء نے انگریزوں کے ساتھ عدم تعاون کا فتویٰ دیا, اور اس تحریک میں انہی ایس سی ایس ٹی اور عام لوگوں کو ساتھ لے کر چلنے کا جب انہوں نے آگے قدم بڑھانے کا اعلان کیا تو اس وقت اچانک اب گاندھی جی نے کانگریس میں پرستاو رکھ کر آزادی کا آندولن شروع کروایا. اب آزادی کی آندولن جو چل رہا تھا, تحریک آزادی, یہ وہ تحریک آزادی تھی جس کا آپ نے صبح تعارف سنا. یہ دراصل ملک کی آزادی کی تحریک نہیں تھی, یہ ایک مخصوص طبقے کی آزادی کی تحریک تھی. ملک کی آزادی کی تحریک جو پہلے چل رہی تھی اس کو سبوتاژ کیا گیا, اور ایک مخصوص طبقے کی آزادی کی تحریک کو ایک خاص انداز سے آگے لے کر چلا گیا, اور اس میں بہت سے لوگ دھوکے میں آئے, اور کیا کیا اس کا نتیجہ ہوا. یہ وہ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کو مکمل کرنے کے لیے میں نے بات کہی ہے. جو صبح بات آئی تھی, سچی بات یہ ہے ہماری ہسٹری کی معلومات بھی کم ہیں اور ہمارے ان دوستوں کی معلومات بھی ادھوری ہیں. کچھ معلومات ہمارے پاس ہیں, کچھ معلومات ان کے پاس ہیں. جب تک یہ معلومات ملیں گی نہیں, بھارت کی صحیح ہسٹری سامنے نہیں آ پائے. بہت لمبی ایکیڈمک, فلاسفیکل, آئیڈیالوجیکل, نظریاتی, انصاف پر مبنی, دلائل پر مبنی, حکمت اور ہمت کے ساتھ یہ کی جانے والی ایک جد و جہد ہے. جو سچی بات یہ ہے کسی سے نفرت
کسی سے بدلے کی بھاونا، کسی سے انتقام کے جذبے سے ہرگز نہیں چلائی جانی چاہیے۔ اور کوئی اگر وہ کوئی زبان بولتا ہے تو اس کو اپنی زبان بولنے کا اختیار ہے، لیکن ہمیں اپنی زبانوں کو اس طرح چلانا ہے، ہمیں وہ زبان بولنا ہے جو قرآن نے ہم کو سکھائی ہے، وہ زبان بولنا ہے جو رحمت دو عالم نے ہم کو سکھائی، اور اس کی ہم کو ٹریننگ لینے کی ضرورت پڑے گی، اس کو ہم کو تربیت لینے کی ضرورت پڑے گی۔ آخری بات، ہماری اندر کی جو خرابیاں ہیں ان خرابیوں سے ہم کو سب سے زیادہ نقصان پہنچتا ہے۔ باہر کی سازشیں کامیاب تب ہوتی ہیں جب ہمارے اندر خرابیاں ہوتی ہیں۔ میں اکثر یہ جملہ بولا کرتا ہوں، آپ کے سامنے یہ جملہ اس لیے بول رہا ہوں کہ آپ اس زبان کو زیادہ آسانی سے سمجھ سکیں گے۔ آپ ہی میرے مخاطب ہیں اور کوئی میرا مخاطب نہیں ہے۔ میں کہا کرتا ہوں، نفاق کی مدد کے بغیر کفر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اصل مسئلہ ہمارا نفاق ہے۔ آپ بتائیے، ہر الیکشن کے موقع پر 2 4 5 6 مسلمان امیدوار کھڑے کیے جاتے ہیں کہ نہیں؟ وہ جو 2 4 5 6 امیدوار کھڑے ہوتے ہیں ان سب کو یقین ہوتا ہے کہ میں جیتوں گا نہیں، لیکن وہ کھڑے کیے جاتے ہیں دراصل کسی کو جتانے کے لیے، باقی سب کو ہرانے کے لیے۔ تو یہ جو ہمارے درمیان ہزاروں کی تعداد میں بکاؤ مال موجود ہے، جب تک ہم اس کا بائیکاٹ نہیں کریں گے، جب تک ہم اپنے اندر سے اس نفاق کو نہیں نکالیں گے، جب تک ہم اپنے مفاد پرستی سے کی سطح سے اوپر نہیں اٹھیں گے، ہماری مصیبت یہ ہے کہ اکثر پولیٹیکل میدان میں کام کرنے والے لوگ، خدا کرے کہ میرا یہ گمان غلط ہو، وہ اپنے پرسنل انٹرسٹ کے لیے کام کرتے ہیں، وہ قوم کی ترقی کے لیے کام نہیں کرتے، اور اس کی اللہ کرے کہ درستگی اس طرح ہو کہ جو لوگ اخلاص کی تربیت لیتے ہیں، جو لوگ اللہ کے راستوں میں نکلتے ہیں، جو لوگ علماء اور صالحین کے پاس جاتے ہیں، جو قال اللہ اور قال الرسول کے زیر سایہ پروان چڑھتے ہیں، جو صبح و شام کے معمولات پورے کرتے ہیں، جن کی دعا اور ذوق عبادت قابل رشک ہوتا ہے، مجھے یہ دیکھ کر دکھ ہوتا ہے کہ جو لوگ روحانی تربیت پاتے ہیں وہ ان میدانوں میں کام نہیں کرتے، اور جو لوگ ان میدانوں میں کام کرتے ہیں ان کی تربیت نہیں ہوئی ہوتی، اور یہی ادھورا پن ہے جو ہم کو اس بربادی تک پہنچائے ہوئے۔ جس رسول کے ہم ماننے والے ہیں اس رسول کی پوری زندگی کے اتباع کا ہم کو حوصلہ اپنے اندر لانا ہوگا۔ ایک دن بھی ہماری تہجد نہ چھوٹے، ایک نفل نہ چھوٹے، ہم ذکر و وظائف کے پابند ہوں، معمولات کے پابند ہوں۔ ہمیں جب کوئی انفرادی معمولات کرتا ہوا دیکھے، ہمیں جب کوئی ذوق عبادت میں دیکھے تو یہ سمجھے کہ یہ تو کامل درجے کے صوفی بزرگ ہیں، ان کا کیا تعلق دنیا کے تمام ان جھگڑوں سے، یہ تو اللہ بس خالی ذکر و دعا میں لگے رہتے ہیں۔ ہمیں ایسا بننا پڑے گا کہ جب وہی شخص جب میدان سیاست میں آئے، میدان صحافت میں آئے، میدان خدمت خلق میں آئے، سوشل ورک کی فیلڈ میں آئے، سماجی انصاف قائم کرنے کی فیلڈ میں آئے، تو لوگ اس کو دیکھ کر کہیں کہ شاید اس کو تو فرض نماز پڑھنے کا بھی موقع نہیں ملتا۔ یہ جامعیت ہمارے اندر ہونی چاہیے، اور جب تک یہ جامعیت ہمارے اندر نہیں ہوگی اور کوئی کامیاب ہو سکتا ہے، امت رسول کامیاب نہیں ہوگی، امت رسول کامیاب نہیں ہوگی۔ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، اس کی جمعیت کو نہ کر اقوام مغرب پر قیاس، اس کی جمعیت کو نہ کر اقوام مغرب پر قیاس۔ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ہماری ترقی کے ضابطے الگ ہیں۔ ہمیں درکفے جامع شریعت اور درکفے سندان عشق، ہمیں دونوں کام سنبھالنا ہوگا۔ خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات بھی کرنی ہوگی، اور وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل کو بھی ہم کو اختیار کرنا ہوگا۔ ہمارے اکابر اسی طرح کی جامعیت والے لوگ تھے۔ کیا آپ نے کیوں نہیں غور کیا؟ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ،
حکیم الامت حضرت اقدس مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا نور محمد جھنجھانوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، اتنے عظیم مدرسہ و خانقاہ کے عظیم لوگ تھے. کیا یہی لوگ نہیں تھے جنہوں نے شاملی کے میدان میں انگریز فوج کے چھکے چھڑا دیے تھے؟ کیا آج بھی خانقاہ امدادیہ تھانہ بھون کی دیواروں پر انگریزوں کی فوجوں کے توپوں کے گولوں کے نشان آج بھی موجود نہیں ہیں؟ ہم ہیں جو بزرگوں کے نام لیتے ہیں، لیکن ہم صرف نام لیتے ہیں، ہم ان بزرگوں کی بلندی تک سوچنے کی ہمت بھی نہیں کرتے. ہم جانتے ہی نہیں اپنے بزرگوں کو. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بزرگ خالی مدرسہ و خانقاہ کے لوگ تھے. افسوس، اس کی وجہ سے بہت سے لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہیں. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اکابر علماء اسلام کو مکمل نظام حیات نہیں سمجھتے تھے، اسلام کو مکمل نظام زندگی نہیں سمجھتے تھے. جن لوگوں نے براہ راست ان بزرگوں کو نہ دیکھا، نہ ان کی لائف ہسٹری پڑھی، نہ ان کے کارناموں کو پڑھا، وہ غلط فہمی میں مبتلا ہیں. لیکن مدارس کے علماء، ان کے لیے کیا جواز ہے کہ وہ غلط فہمی میں مبتلا ہوں؟ کون تھے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ؟ کیا انہوں نے سرہند کی خانقاہ سے بیٹھ کر اس بھارت کو سماجی انصاف کا ایک نیا دور نہیں دکھایا تھا، اور اس بھارت کو اس مشرکانہ جاہلیت کے چنگل میں پھنسنے اور اس برہمنی تسلط کے جنگل میں پھنسنے کی جو کامیاب ترین کوشش کی تھی، کیا وہ سرہند کی خانقاہ سے بیٹھ کر نہیں کی تھی؟ کیا امام الہند امام ولی اللہ ابن عبد الرحیم حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کیا وہ شخص نہیں تھے جنہوں نے اس ملک میں سماجی انصاف کی تحریک کا پہلے آغاز کیا تھا؟ کیا شاہ عبدالعزیز دہلوی مدرسہ و خانقاہ میں بیٹھ کر سب سے پہلے انہوں نے انگریزوں کے سامنے مقابلہ کرنے کا ایک جد و جہد نہیں کی تھی؟ اور کیا شاہ عبدالعزیز کے شاگرد اور خلیفہ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے بھارت کے نان مسلم لیڈروں کو خطوط لکھ کر ان کو ایک کامن منیمم پروگرام کے تحت مشترکہ جد و جہد کی دعوت نہیں دی تھی؟ کیا سید احمد شہید نے مہاراجہ گوالیار کے نام وہ خط نہیں لکھا تھا جو آج بھی چھپا ہوا موجود ہے؟ ہم جانتے ہی نہیں اپنے بزرگوں کی تاریخ کو. ہمیں جن بزرگوں سے تعلق اور عقیدت ہے وہ اندھی عصبیت نہیں ہے. خاص طور پر یہ آج شکر ادا کرتا ہے کہ میں تمام تحریکوں کا قدردان، تمام جماعتوں کا قدردان، پوری دنیا میں جتنے لوگوں نے اپنے اپنے ملکوں میں مفید کام کیے، میں ان کا نام جانتا ہوں یا نہ جانتا ہوں، میں ان سب کا بے حد قدردان ہوں. لیکن اس سب کے احترام کے باوجود میں جب یہ دیکھتا ہوں کہ بھارت کے یہ عظیم علماء، یہ بہت عظیم مجاہد تھے، لیڈر تھے، انٹلیکچول تھے، پولیٹیکل ایکٹیوسٹ تھے، ماہرین معاشیات تھے، ماہرین سماجیات تھے، کیوں انہوں نے بھارت کے ان تمام 85% لوگوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ نہیں دیا؟ کیوں انہوں نے ان کو اس طرح کا کافر نہیں گردانا؟ کیوں؟ میں سوال اٹھانا چاہتا ہوں، کیوں سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو ساتھ میں لے کر وہ برہمن واد سے لڑنے کے لیے، انگریزوں سے جہاد کے لیے انہوں نے میدان میں قدم اٹھانے کی ہمت کی؟ ہم اپنے بزرگوں کی تاریخ سے واقف ہوں، اور جب ہم اپنے بزرگوں کی تاریخ سے واقف ہوں گے تو ایک خاص ہم کو فکر ہوگی کہ ہمارے اندر جو کمیاں ہیں ان کو ہم جلد جلد دور کریں. میں بہت محبت کے ساتھ کہتا ہوں، ہماری بدگمانیوں کا جو مزاج ہے یہ ہے ہمارے اختلاف کا سبب. ہمارا غیبت کا جو عادت ہے یہ ہے ہمارے آپس کے اختلاف کا سبب. اتحاد قائم اتحاد پر تقریر سے نہیں ہوگا، اتحاد قائم اتحاد کے نام پر کانفرنس سے نہیں ہوگا. ہم نے تو کتنی اتحاد کانفرنسوں میں دیکھا کہ وہی اتحاد کانفرنسیں نئے اختلاف کا سبب بن گئی. اسی پر جھگڑا ہونے لگتا ہے کہ میرا نام نیچے کیوں آیا، آپ کا نام اوپر کیوں آیا، اور میرا نام ہری روشنائی سے لکھا گیا نیلی روشنائی سے اور آپ کا لال روشنائی. آپ صدر اور میں نائب صدر کیوں؟ یہ جب تک چلے گا نا، سوائے پٹائی کے کسی اور چیز کا انتظار مت کیجیے. یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ سنی ہے، یہ وہابی ہے، یہ فلاں جماعت کا ہے، یہ فلاں مسلک کا ہے، یہ فلاں مکتب کا ہے. کیا بکواس ہے، کیا جہالت ہے. ہمیں اپنے دل کو صاف کرنا ہوگا. مجھے بہت دکھ ہوتا ہے جب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دل کو صاف کرنا، تزکیہ نفس، اصلاح باطن، تصوف و سلوک، نفلوں کا اہتمام، اللہ کے نیک بندوں کی صحبت،
یہ اس کا کوئی دنیا میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ صرف آخرت میں اس کا فائدہ ہے۔ عجیب غلط فہمی ہے۔ اگر ہمارے اندر کیریکٹر کی خوبیاں نہ آئیں تو آپ 1000 تحریک چلا لیجئے، کچھ حاصل ہونے والا نہیں۔ ہمیں اخلاص کی ضرورت، ہمیں تقوی کی ضرورت، ہمیں تعلق مع اللہ کی ضرورت، ہمیں توکل کی ضرورت، ہمیں صدق و وفا کی ضرورت، ہمیں جھوٹ سے بچنے کی ضرورت، ہمیں بد نظری کی ضرورت، ہمیں حیا اور پاک دامنی کی ضرورت۔ ہمیں صرف آخرت میں نہیں پڑے گی، ہمیں ان چیزوں کی ضرورت روزمرہ کی زندگی میں ہے، اور خاص طور پر اجتماعی تحریک تو چل ہی نہیں سکتی جب تک ہمارے دل آپس میں محبت سے بھرے ہوئے نہ ہوں۔ اگر کوئی بات کسی کے بارے میں ہمارے کان میں پڑے کہ فلاں نے یہ کہا ہے آپ کے بارے میں، تو فوراً ہم برا مان جاتے ہیں، فوراً ہم یقین مان لیتے ہیں۔ اس دروازے کو بند کرنا پڑے گا، بالکل بند کرنا پڑے گا۔ یہ بہت بڑی بیماری ہے ہماری۔ جو لوگ آج کے اجلاس میں شریک نہیں ہوئے، دور دراز سے کئی خبریں سنیں گے تو پتہ نہیں کیا کیا تفسیریں ہوں گے، عجیب عجیب قسم کی باتیں کی جائیں گی، عجیب عجیب قسم کی باتیں کی جائیں گی۔ کہا جائے گا ایسا لگتا ہے کہ مفتی برہان، کیا نام ان کا، ہارون ندوی صاحب بھی لگتا ہے الیکشن میں کھڑے ہونے والے، اسی کی تیاری ہے یہ جلسہ۔ اور پھر کہا جائے گا کہ لگتا ہے مولانا مزمل صاحب کا بھی اس مرتبہ کچھ ارادہ ہے، اور پھر آخر میں اللہ جانے اور کس کس کے نام آئے۔ اور لوگ ہاں وہ تو ہم پہلے ہی کہتے تھے، ہاں وہ تو ہم پہلے ہی کہتے تھے۔ اور ہر آدمی کہے گا کسی اور سے مت کہنا، تم میرے بہت خاص ہو اس لیے تم سے کہہ رہا ہوں۔ اور وہ بھی دوسرے سے کہے گا کہ اور کسی سے مت کہنا، تم میرے سالے ہو نا، سالہ تو خدا کے برابر ہوتا ہے، اس لیے تم سے کہہ رہا ہوں، کسی اور سے مت کہنا۔ اور وہ کسی اور سے کہے گا۔ اور میڈیا کیا پھیلاتا ہے اس اجلاس کی خبر کو، وہ لوگ پھیلائیں گے جن سے آپ یہ کہہ کر کہیں گے کہ یہ کہنا مت کسی سے۔ کیا کتنی تھرڈ کلاس درجے کی چیزیں ہیں، کتنی گری ہوئی قسم کی ہمارے اندر باتیں ہیں۔ یہ اونچی اونچی باتیں جو صبح سے اب تک ہم کرتے چلے آ رہے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے زمین پر اور اللہ کے نزدیک جب تک ہمارے اندر اخلاص نہیں ہوگا، جب تک ہمارے اندر ایک دوسرے پر اعتماد نہیں ہوگا، جب تک ہمارے اندر ایک دوسرے سے اچھا گمان کرنے کی عادت نہیں پڑے گی، جب تک ہم کوئی بات کسی کے بارے میں کوئی نگیٹو بات اس وقت تک سننے کو تیار ہی نہیں ہوں گے جب تک کہ ہم یہ کہیں گے نہیں بھائی ان کی ایبسنس میں میں کوئی بات نہیں سنوں گا، بالکل نہیں سنوں گا۔ آپ ان کے پیچھے مجھ سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، میں معافی چاہتا ہوں، ایسا کرتے ہیں، میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ اور آپ اور ہم تینوں جمع ہو جائیں، اس کے بعد آپ ان کے سامنے ذرا مجھے بتا دیجئے گا کہ انہوں نے میرے بارے میں کیا کہا تھا۔ امید ہے کہ وہ بلا ٹکٹ پہلی ٹرین سے واپس روانہ ہو جائیں، تتکال کے لینے کا بھی انتظار نہیں کریں گے، وہ اسی وقت تشریف لے جائیں گے۔ لیکن یہ عادت ہماری نہیں ہے، جو آ کر ہم سے کچھ کہتا ہے کان میں فوراً ہم یقین کر لیتے ہیں کہ یہ ہمارا بڑا مخلص آدمی ہے، اور اس کی وجہ سے امت ٹوٹ رہی ہے۔ اور امت ٹوٹتی ہے ان چیزوں سے۔ امت کے توڑنے کے لیے کوئی تحریک چلانے کی ضرورت نہیں، امت کی توڑنے کے لیے حسد کا ایک گناہ کافی ہے، تکبر کافی ہے، عجب کافی ہے، غیبت کافی ہے، بدگمانی کافی ہے، ایک دوسرے کی کمزوریوں کو ڈھونڈنا کافی ہے۔ یہ مت سمجھیے گا کہ یہ باتیں آج کے اجلاس کے موضوع سے متعلق نہیں ہیں، مجھے کہنے کی اجازت دیجئے، یہی سب سے اہم باتیں ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم۔ قرآن نے صاف کہا اے ایمان والو اپنی فکر کرو، تم سے کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر تم صحیح بن گئے اور صحیح راستے پر چل گئے تو جو لوگ غلط راستے پر ہیں وہ تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نقصان جو پہنچ رہا ہے وہ پہنچ رہا ہے ہماری اپنی کمزوریوں کی وجہ سے۔ دعا ہے، کہنے کی تو بہت سی باتیں ہیں، اور وہی مسئلہ ہے جو صبح میشرام صاحب کے ساتھ تھا کہ کم وقت کی پابندی، اور یہ کہ کم وقت میں بات کہنی ہے، اور وہی مسئلہ اس وقت بھی ہے۔ لیکن میں آپ کا زیادہ امتحان نہیں لینا چاہتا، میں امید کرتا ہوں کہ کوئی ٹھوس تجویز اس اجلاس سے منظور ہوگی، کوئی ٹھوس قدم اٹھایا جائے گا
تاکہ آئندہ ایک سوچے سمجھے بہت اچھے ایک پروگرام اور منصوبے کے مطابق اس کام کا آغاز ہو. اور یاد رکھیے آپ اس اجلاس کے بارے میں آپس میں جو تذکرے کیجیے وہ تذکرے اس اجلاس کی اصل روح کے مطابق کیجیے. یہ اجلاس پورے ملک اور پوری ملت کی حفاظت کے لیے کچھ کرنے کے لیے منعقد کیا گیا ہے. یہ اجلاس کسی کے خلاف کچھ کرنے کے لیے قطعاً منعقد نہیں کیا گیا. یہ 100% ایک مثبت پروگرام لے کر پورے ملک کے لیے، ملک میں سب آ گئے بلا کسی بھید بھاؤ، بلا کسی تفریق کے، سب کی ہر پہلو سے ترقی کے لیے ایک سوچے سمجھے پروگرام کے مطابق آگے بڑھنے کا، اور جو اپنی ہم خیال تنظیمیں ہیں ان کا اشتراک و تعاون لیتے ہوئے آگے بڑھنے کا ایک منصوبہ شاید اس اجلاس کے منعقد کرنے والوں کے ذہن میں رہا. میں بہت مبارکباد دیتا ہوں ان تمام لوگوں کو جنہوں نے اتنے کم مدت میں ایسا پرسکون، ڈسپلن، باوقار اور بامقصد اجلاس منعقد کیا، اور صبح سے لے کر شام تک انتہائی بامقصد انداز سے یہاں باتیں اور کہی گئیں اور سنی گئیں. اب وقت آیا ہے عمل کا. دعا ہے کہ ہم اس کسوٹی پر بھی کھڑے اتریں اور ہم کچھ ایسا ایک مسلسل کچھ عملی کارروائی کر سکیں جس کی ہم کو اور اس ملک کے ایک ایک فرد کو، ملت کے ایک ایک فرد کو ضرورت ہے. امید ہے کہ یہ قافلہ آگے بڑھے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.